अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीर की तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर दर्ज हो चुका है, जब भारत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर ख़त्म करके कश्मीरियों की शनाख्त, खुद मुख्तारी और बुनियादी इंसानी हुकूक पर हमला किया। उसी दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत के कश्मीरियों के साथ न सिर्फ आइनी और कानूनी धोखा किया गया, बल्कि अखलाकी, सियासी और बैनुल अक़वामी सतह पर उनके हक़ खुद इरादियत को पामाल किया गया। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और कश्मीर में तकसीम करके इसकी वहदत, शनाख्त और वजूद को मिटा दिया गया। रियासती असम्बली को तहलील करके तमाम ही इख्तियारात दिल्ली को मुकर्रर करदा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिए गए। यूं कश्मीरी अवाम को इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि वो ना अपने मुस्तकबिल के फैसले कर सकते हैं, ना अपनी ज़मीन और वसाइल पर इख्तियार रखते हैं और ना ही अपनी बाइख्तियार सियासी क़यादत का इंतखाब कर सकते हैं। गोया उन्हें मुकम्मल तौर पर ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील कर दिया गया। लाखों इजाफी फौजी तैनात किए गए, इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस मुअत्तल की गई, मीडिया पर सेंसरशिप नाफिज हुई, हज़ारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों के मुताबिक अब तक 1019 कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका है, जबकि 2522 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 1163 मकानात और दुकानें नजर आतिश की गईं। गिरफ्तार शुदगान की तादाद 28,561 तक जा पहुंची है। भारत ने दफ़ा 35 से ख़त्म करके गैर रियासती अफराद को वादी में आबाद होने की इजाज़त दी। लाखों डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए और उर्दू ज़बान, निसाब, सकाफ़त और माशी ढांचे पर हमले किए गए। कश्मीरियों की ज़मीनें, मुलाजमतें और वसाइल छीन कर एक मनसूबा बंद डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग शुरू की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने इन इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मगर आलमी ताकतें मफादात के बाइस खामोश हैं। ऐसे में अगर हम माजी को एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान की मौजूदा आलमी हैसियत को देखें तो दुनिया भर, बल्कि खुद भारत के गैर जानिबदार हल्के भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान के आलमी इमेज में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। ट्रंप जैसे अमरीकी सदर पाकिस्तान के रोशन माशी मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स सामने ला रहे हैं। भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत करार दिया जा रहा है। ऐसे में बड़ा कि आज का उभरता हुआ पाकिस्तान अपनी हैसियत को मसला कश्मीर के हल के लिए कैसे मौसर अंदाज से इस्तेमाल कर सकता है, इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मसला मकबूजा जम्मू कश्मीर 77 साल हो गए। यौम इस्तेहसाल के 6 साल पाकिस्तान का उभरता हुआ आलमी इमेज क्या मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा कर सकता है? ज़ैगम साहिब, अगर फ्यूचर के हवाले से बात की जाए, फ्यूचरिस्टिक होके आज जो खित्ते की पोजीशन और सूरत हाल है, आलमी ताकतें या सिर्फ सुपर पावर अमेरिका जिस तरीके से खित्ते को ट्रीट कर रही है, क्या पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए कुछ कर सकता है? कुछ कार्ड्स उसकी फेवर में नजर आते हैं। पाकिस्तान के पास आज जितने कार्ड्स हैं वो कम से कम पिछली 2 दहाइयों में नहीं थे। पाकिस्तान आज जितनी सफारती अहमियत इंजॉय कर रहा है, इतनी 20 साल में उसके पास नहीं थी। पाकिस्तान इस न्यू फाउंड इम्पोर्टेंस को, इस न्यू गेंड डिप्लोमेटिक वेट को यकीनी तौर पर कश्मीर के लिए इस्तेमाल करेगा और इससे कश्मीर के कॉज को फ़ायदा भी होगा। अब देखिए, बिलावल भुट्टो ने कितना ठीक कहा था कि मोदी जो है वो नेतन्याहू का टीमू वर्जन है। अब आप देखिए, उस टीमू वर्जन ने किया क्या कि नेतन्याहू की प्ले बुक उठाई और जो इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ करने की कोशिश कर रहा है वही कुछ उसने कश्मीरियों के साथ करने की कोशिश की। उनकी विल को ब्रेक करने की कोशिश की, महीनों तक उनको कर्फ्यू में रखा, जेलें भर दी, बदतरीन तशद्दुद किया, मावराए अदालत कत्ल किए और उनकी शनाख्त ख़ास तौर पे टारगेट था मोदी का और इस हिंदुत्व की रजीम का। और अब भी उनका मकसद ये है कि कश्मीरियों को अक़लियत में बदला जाए, उसकी डेमोग्राफी चेंज की जाए। इसीलिए ये जो तब्दीली आई हैं, उसके बाद जायदादें खोल दी गई हैं कि बाहर वाले आएँ और वहाँ जायदादें ख़रीदें। वोटर लिस्टों में उनको हिस्सा मिलने लगा है, वो वहाँ वोटर बन सकते हैं। यानी डोमिसाइल, उनकी शहरियत कश्मीर की
वो गैर कश्मीरियों के लिए खोल दी गई है। और मोदी ने कहा कि कश्मीर का मामला मैंने हल कर दिया है। देखिए, हम यहां पर खड़े थे इस 4 दिन की जंग से पहले, मोदी कह रहा था कि मैंने कश्मीर का मसला हल कर दिया है और ये अंदरूनी मामला है और ये बायलैटरल है। और बायलैटरल होने का मतलब ये है कि हम अगर बात करेंगे पाकिस्तान से तो वो पाकिस्तानी कश्मीर पर बात करेंगे, हम अपनी कश्मीर पर भी बात नहीं करेंगे, हम मकबूजा कश्मीर पर बात ही नहीं करेंगे। अब जंग में क्या हुआ, आप देखिए, जंग के बाद दुनिया हमारी बात सुनने लग गई और दुनिया को एक अंदाजा हुआ। भारत ने अपनी हमाकत से एक और जो अपना गोल किया वो ये किया कि उसने दुनिया को दिखाया कि कश्मीर का कन्फ्लिक्ट किसी भी वक्त में 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान में एक एटमी जंग में बदल सकता है। बिल्कुल, ये काम तो भारत ने किया ना, कि अपने तौर पर एक वाकये की जिसकी उसके पास कोई सबूत मौजूद नहीं था पाकिस्तान से लिंक करने की, कश्मीर से होने वाले वाकये को उसने लिंक करके एक ऐसी जंग छेड़ी जो एटमी जंग बन सकती थी। नतीजा क्या निकला कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, अमेरिकी सदर, उसने कहा मैं तुम्हारी सालसी कर देता हूं। और ये मामला फिर उसके बाद बायलैटरल। और ज़ैगम साहब, ट्रंप ने तो कश्मीर पर भी ट्वीट कर दिया ना कि इस मसले का हल जरूरी है। तो पाकिस्तान को कोई भी बात करने से पहले कश्मीर को मेज पर बार बार रखना होगा फिर। जी बिल्कुल रखना होगा। देखिए, जो भारत अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहा था, जोर दे रहा था, वो कह रहा था कि मैं तो अराइव कर चुका हूं, मेरी इतनी बड़ी मईशत है, मैं ग्रेट पावर हूं, मुझे पाकिस्तान के साथ डिहाइफेनेट कर दो, पाकिस्तान के किसी मसले के बारे में मेरे साथ बात करते हुए बात ना करो, मुझे अलग थलग देखो पाकिस्तान से। लेकिन इस वाक़े का नतीजा निकला कि उसने खुद अपने आप को पाकिस्तान से हाइफेनेट कर दिया। आज भारत के बारे में बात, पाकिस्तान के बारे में बात किए बगैर नहीं की जा सकती। लेकिन अब जो चैलेंज है, जो आखिरी बात है जी, वो ये है कि चैलेंज ये है कि हमने इस सक्सेस पर बिल्ड करना है, इसको आगे लेकर जाना है और उसके लिए 3 चीज़ें हमें करनी होंगी। सबसे पहले हमें माशी इस्तेहकाम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। ये मईशत की दुनिया है, अगर हमारी मईशत बेहतर नहीं होगी तो हमारा वेट कम होगा। दूसरी बात यह है कि हमें अपने डिप्लोमेसी को, जिस पर हमारी बड़ी कामयाबियां हुई हैं, इस पर मज़ीद बिल्ड करना होगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया, बैनुल-अक़वामी सिविल सोसाइटी को अपना पार्टनर बनाना होगा और इंसानी हकूक़ पर फोकस करना होगा। दुनिया को यह दिखाना होगा कि हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है। कश्मीर और भारत का मसला सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ये इंसानों का मसला है, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का मसला है एक कौम की। और फिर तीसरी बात यह है कि भारत के जो डेमोग्राफी के आबादी को बदलने के अज़ाइम है, उसको हमने रोकना होगा ताकि हमारा जो अल्टीमेट हदफ है कि इसको मुनसिफाना तौर पर, और जो हम कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, हम हल की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया। शहजाद साहब, 77 साल से वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नहीं मान रहा, आर्टिकल 370 ले आया है। इस वक्त जो पाकिस्तान की एक पोजीशन है, या हम अगर फ्यूचरिस्टिक उसके हवाले से बात करें कि पाकिस्तान यहाँ से आगे कैसे और क्या किरदार अदा कर सकता है, तो क्या अगर भारत दबाव में ये आर्टिकल 370 को वापस भी ले आता है, हैसियत बहाल भी करता है, मगर फिर भी हमें एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए पूरी सूरत हाल का, किस तरीके से पाकिस्तान को यहां से आगे चलने की जरूरत है? आयशा, नैरेटिव्स जो होते हैं ये हकायक को मसख कर देते हैं। पाकिस्तान ने नैरेटिव जो बिल्ड किया है वो, और या इंडिया ने जो बिल्ड किया है, दोनों तरफ से जो नैरेटिव कश्मीर पे बिल्ड हुआ है उसने हकायक को मसख किया। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 पाकिस्तान इसके हक में कभी भी नहीं था। बिल्कुल सही। हम उस वक़्त इसके हक में गए जब ये मनसूख हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बात है। हम समझते थे कि ये आर्टिकल 370 के 3 शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने बीच में आपस में मुकमका किया है, इसलिए हम इसको मानते ही नहीं। बहरहाल उसको छोड़ दीजिए। खतरनाक तरीन जो उसका आर्टिकल जिसको कि ख़त्म किया गया वो आर्टिकल 35A है, जिसकी तरफ इशारा किया ज़ैगम साहब ने कि डेमोग्राफिक चेंजेस जो लाने की कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। बहरहाल जो स्पेस क्रिएट हुई, पाकिस्तान उसको बेहतर कैसे तो इस्तेमाल कर सकता है। बाकी बातें ज़ैगम साहब ने बड़ी अच्छी उसकी जो बुनियादी बातें वो सब बयान कर दी। हम कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अभी तक जो यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो लेवल है जहाँ पर पहुँचा हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा, बहुत नीचे हो गया है। अब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो मामलात को किस तरीके से आगे ले। लेकिन हमारे पास अभी भी वही पैमाना है, वही पैराडाइम है यूएनओ रेजोल्यूशंस का जिसको हम लेकर चल रहे हैं। ये हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान की।
اس پالیسی کے تحت اب وہ دنیا پاکستان اور انڈیا کو بائنری پوزیشنز پہ دیکھتی ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلق ہے تو پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگا، پاکستان کے ساتھ ہے تو انڈیا کے ساتھ نہیں ہوگا، اور اس کی بنیاد کشمیر ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، انڈیا بھی اب کشمیر کی بات کرتا ہے، اور بات یہ کہتے ہیں کہ صرف نہ ہم دینے والے ہیں نہ وہ دینے والے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن، تو اس لیے دنیا اس کے پاس سے خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ وہ کہانی بار بار 78 سال سن کے بیزار ہو چکی ہے جو انڈیا پاکستان کشمیر کے بارے میں بیان کرتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بیچ میں۔ یہ جو ایک فٹیگ ہے دنیا کے کانوں کے اوپر ڈپلومیسی کے اندر، اس فٹیگ کو ختم کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ بھارت خوش ہے اس فٹیگ سے، وہ خوش ہے کہ معاملات جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہا جس طریقے سے شاید پاکستان بھی، جو کہ ایک زمانے میں انڈیا سٹیٹس کو ہوتا تھا، اب پاکستان سٹیٹس کو بن گیا ہے کہ جیسا ہے اسی کو رہنا چاہیے، یعنی ہمیں کشمیر وہ والا چاہیے، پلیبسائٹ ہونا چاہیے، وہی پرانی باتیں۔ تو میرا مطلب ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہو، اور آپ نے کس کو، آپ کو آذربائیجان اور ازبیکستان نے کشمیر تو لے کے نہیں دینا نا، وہاں پر آپ کی اسپیس اچھی کریٹ ہو رہی ہے، آپ کو امریکہ اور یورپ کو امپریس اور انفلوئنس کرنا پڑے گا، آل آف یورپ اور امریکہ تو چلیں کسی حد تک، ٹرمپ کتنا کو اس کے اوپر ڈیپینڈ کیا جا سکتا، کتنا پریڈکٹیبل ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں چند چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک سیٹل نہیں ہوئیں۔ دنیا نے بھارت سے اپنا ہاتھ مکمل طور پہ ہٹایا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ آج ہی کشمیر کا فیصلہ کرو اور اقوام متحدہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ادھر سے ادھر سے ادھر۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس اسپیس کو استعمال کرتے ہوئے ڈپلومیسی میں تھوڑی سی کریٹیوٹی کرنی پڑے گی، ایک مختلف انداز میں۔ دنیا آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ پیغام لے کے کیا جا رہے ہیں ان کے پاس، سنا کیا رہے ہیں؟ اگر وہی پرانی کہانی سنا رہے ہیں۔ شہزاد صاحب ایک چھوٹی سی بات اسی بات کے اوپر، جب آپ جی ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو کس طریقے سے، آخر ہم 77-78 سال سے تو کر رہے ہیں اس معاملے کو لے کر، یہاں سے ہمیں کس طریقے سے بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ جس کریٹیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، کس طرح ہم اپنا پوائنٹ آف ویو زیادہ مؤثر طور پر رکھ سکیں؟ دیکھیے، اگر آپ کسی ایک ڈبے کے اندر بہت سارے پیسز ان کو ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیں ایک ہی جگہ پہ، اور ایک ہی جگہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ 2-3 ٹکڑے ہی باہر نکلیں گے ہمیشہ، لیکن آپ کو ان کو کئی دفعہ اسکریمبل کرنا پڑتا ہے، ان کو ہلانا پڑتا ہے، ہلا کے پھر اس میں سے دیکھیں کہ شاید کوئی نئے سولوشن نکلیں۔ اب میرا کام یہاں بیٹھ کے یہ پالیسی دینا تو نہیں ہے، کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں ضرور بتا دوں گا، لیکن لکھا بھی ہے اس کے بارے میں آپ سے پرانے اپنے پچھلے آرٹیکل کی بات کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے پاکستان کو کشمیریوں کو اب زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے، صرف انسانی حقوق کی بنیاد پہ نہیں، اس حقوق کی بنیاد پہ بھی کہ کیا کشمیر ایک بذات خود ایک سوئٹزرلینڈ جیسا ایک نیوٹرل ملک ان 3 ملکوں کے بیچ میں بن سکتا ہے۔ یہ 2 حصے نہیں ہیں انڈیا پاکستان، چین بھی ساتھ شامل ہے کشمیر کے اندر، یا یہ کہ ہم چین کے ساتھ مل جائیں اور چین کا کام ہے کہ میں تو 50 سال 100 سال انتظار کروں گا، پھر میرے پاس پہلے ہانگ کانگ آئے گا، پھر فلانا آئے گا، پھر تائیوان آئے گا، پھر کبھی کشمیر بھی آ جائے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان ہیز ٹو چینج دا پیراڈائم۔ پاکستان انڈیا بڑا خوش ہے جس طریقے سے معاملات ہیں ایسے کیسے ہی رہیں گے، پاکستان کو اینٹی اسٹیٹس کو ہونا چاہیے آج، اور کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آنی چاہیے، ورنہ یہ جو اسپیس جس میں دنیا آپ کی آواز سن رہی ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، فزل آؤٹ ہو جائے گی، اور آپ یہ جو آپ نے گین کیا ہے اس کو ضائع کر دیں گے۔ حسن نثار صاحب، جہاں شہزاد صاحب بات ختم کر رہے ہیں، کیا پاکستان خود کلیئر ہے کہ اس کو اس مسئلے کا کیا حل چاہیے؟ ایک مسئلہ کس طریقے سے سارٹیڈ آؤٹ ہو سکتا ہے اس خطے میں؟ ہماری ایک کلیئرٹی ہے یا 77-78 سال میں وہ کلیئرٹی بھی ہم کہیں کھو رہے ہیں؟ اچھا بات سنیں، پہلی ایک بات سنیں، خلیل جبران کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، زبان زدہ عام ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگا کہ جب کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ تو غور سے دیکھو تمہارے ہاتھ کی باقی انگلیاں خود تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ درست۔ بڑے خوبصورتی سے شہزاد صاحب نے 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، میرا خیال ہے جو ایکسٹرا سینسٹیو ہوں گے وہی کمپریہینڈ کر سکیں گے، مجبوری ہے ان کی، آئی انڈرسٹینڈ۔ اچھا، میں شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر آئینی، غیر قانونی حکومتیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ماشاءاللہ، نظر اتارنے کو دل کرتا ہے آپ کی۔ اس کے بعد آپ نے کہا انسانی حقوق کی پامالی، اس پہ بھی آپ کا صدقہ دینے کو دل کرتا ہے، یہ سب سچ ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو آپ نے مسئلے کے حوالے سے حل والی بات کی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو، خاطر جمع رکھیں،
آپ کا موجودہ عالمی امیج جو ہے اس کو آپ ضرورت سے زیادہ پھلا رہے ہیں. غبارہ چھوٹے سائز کا ہے، پھونکیں زیادہ مار رہے ہوں. یہ فیزز آتی جاتی رہتی ہیں. رہ گیا ٹرمپ، اس نے عمران کو ایک ملاقات میں کہا تھا کہ میرا دوست ہے. وہ امریکن تو 50 ملاقاتاں تو بعد توڑے دوست نہیں ہوں وہ ساڑھے برگے چبل نے. اچھا آگے چلو. صحیح. صورت صرف ایک ہے جس میں آپ کے اس خواب کی تعبیر کے چانسز ہو سکتے ہیں. لگے گا پیڑا مروڑ اٹھے گا، لیکن سن لو، پہلے پاکستان کو جینوئنلی ہر اعتبار سے، اقتصادی ہو، جمہوری ہو، اخلاقی ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک ایسی ریاست بناؤ جس کے لیے لاکھوں گھر برباد ہوئے تھے. پھر دیکھو کہ ان اچیویبل ٹارگٹس، میں اس کو ان اچیویبل ٹارگٹ کہہ رہا ہوں. ان اچیویبل ٹارگٹ بھی جب آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہو، ان اچیویبل ٹارگٹ بھی اچیویبل ہو سکتا ہے. ہم تو بنیادی ترین حوالوں سے، عائشہ، بنیادی ترین حوالوں سے ہم سے تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا. اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا. ہر محکمے میں لوٹ مار، ہر روز کروڑوں کی نہیں، اربوں کی روز خبریں. وہ پتہ ہی نہیں، حکومت کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، حسن اسحاق صاحب جو اوپر بات کر رہے تھے کہ فیزز آتے جاتی رہتے ہیں، اور یہ جو اس وقت ایک امیج ہے یا پاکستان کو سنا جا رہا ہے، پاکستان سے بات کی جا رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اشروں تک ڈارلنگ آف ویسٹ کہلاتا رہا پاکستان. امریکہ اور مغرب کی قربت بھی رہی. مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے. سوویت یونین ویٹو کر دے یا امریکہ زبانی کلامی باتیں کرتا رہا. آپ کے خیال میں کیا آج جہاں پاکستان، جو میرا بنیادی سوال ہے، یہ جو امیج موجود ہے، یہ پاکستان کو سنا جا رہا ہے یا اس کو ساتھ بٹھایا جا رہا ہے، یہاں کوئی فیصلہ کن کردار پاکستان اس پوری صورتحال میں ادا کر سکتا ہے کشمیر کے معاملے میں؟ عائشہ، بالکل. پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہے ماضی قریب اور بلکہ کئی دہائیوں کا بھی اگر آپ جائزہ لے لیں، کیونکہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ سفارتی سطح کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے، بلکہ اقوام متحدہ میں بھی جس طرح پاکستان نے مختلف الیکشن جیتے ہیں ابھی حالیہ سالوں میں اور مہینوں میں، تو اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے. اس وقت پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ہے، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بھی ہے، اور دیگر بہت سی اہم کمیٹیز ہیں یو این کی، اقوام متحدہ کی. میں صرف ٹرمپ اور امریکہ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ بھی موسم کی طرح بدلتے ہیں. امریکی جو صدور ہوتے ہیں ان کے تیور ان کے اپنے مفادات سے وابستہ ہوتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. جیسے پہلے کہا بھی گیا کہ ہماری جو ساری مدد ہونی چاہیے کشمیر اور کشمیریوں کے لیے، وہ سفارت کاری اور سیاسی سطح پر ہونی چاہیے. سفارت کاری میں ہم جو ہے کمزور رہے ہیں، اور یہ اس کا ذکر جو ہے بہت سے لوگ بھی کرتے رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم نہیں وہ مقدمہ پیش کر سکے دنیا کی عدالت میں اور دنیا کی جو کورٹ آف اوپینین ہے اس میں، کہ جہاں پر ہم کشمیریوں پر ہونے والے متواتر مظالم، اور یہ جو اگست 5 کو جو ہوا 2019 میں، وہ تو مطلب اس کا ہم ذکر نہیں کر پائے. رضا صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کیا آج کلیئرٹی ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل کیا اور کیسے چاہتے ہیں؟ تو ہی ہم پریزنٹ کر پائیں گے. کیا کلیئرٹی ہے؟ جی بالکل، میرے خیال سے کلیئرٹی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی نہ صرف یہ کہ اس معاملے کے اوپر بڑی کلیئر رائے ہے، بلکہ جس طریقے سے پاکستان نے سفارت کاری کا دیگر امور میں استعمال کیا ہے اپنے نیشنل سیلف انٹرسٹ کے لیے، اس کا بھی کم جو ہے مثالیں ملتی ہیں. یہ بات درست ہے، جیسے حسن اسحاق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندرونی جو مسائل اور جس طریقے سے ہمارا انداز حکمرانی جو ہے اس میں بھی بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. دفتر خارجہ جس طرح ہمارا منظم ہے اور جس طرح وہ آپریٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی بے حد ضرورت ہے. یہ ہم نے کشمیر کمیٹی بنائی تھی آج سے 20-30 سال پہلے تک. وہ پتہ نہیں اس کی کیا افادیت ہوتی تھی، وہ تو ایک فری ٹرپس کا لگتا ہے ایک منبع ہوتی تھی کہ جو بھی اس کے ہوتے تھے وہ سارا وقت گھوم پھر رہے ہوتے تھے اور ریزلٹ زیرو ہوتا تھا. تو یہ بہت سی جگہ ہیں
امور ہیں جہاں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہماری جیسے کہتے ہیں ڈومیسٹک گورننس جو ہے وہ ہماری فورن پالیسی بھی اسی کی عکاس ہوتی ہے، تو وہ جب تک امپروو نہیں ہوگی تو مزید ہم جو ہے کشمیریوں کو ریلیف یا نہیں دلوا سکتے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر۔ فائنل پوائنٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بات ہے کہ مودی نے جب یہ ایکشن کیا تھا، اگرچہ کہ ورلڈ گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی ہندوستان کی معیشت اور کمپنیوں کی مفادات کی وجہ سے اس طریقے سے پریشر نہیں انہوں نے ڈالا، لیکن ویسٹرن میڈیا نے پہلی بار اس مسئلے کو بڑی شدت سے اٹھایا، نیو یارک ٹائمز نے، گارڈین نے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ اس کی بھی مثال کم ملتی ہے آپ کو۔ یہ جو آپ نے انٹرنیٹ بلاکیٹ کی بات کی، بجلی کی بندش کی بات کی، اور ایک اوپن پریزن بنا دیا تھا، نیو یارک ٹائمز نے مستقل اس کو کور کیا تھا، میرے خیال سے نیو یارک ٹائمز کی تاریخ میں پہلی بار۔ اب بات یہ کہ ہمیں بھی اس طریقے سے عالمی میڈیا جو ہے اور عالمی جو پبلک اوپینین ہے اس کو موبیلائز بھی کرنا ہے۔ یہ پریشر ڈالنا صرف حکومتوں پہ نہیں ہوتا، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں اویئرنیس اور معلومات دینا، اور اس پہ پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایسے امور ہیں کہ جہاں پہ واقعی ہم کشمیریوں کی دیر پا بنیاد۔ ٹھیک ہے رضا رومی صاحب، مسئلہ سنجیدہ ہے اور حل طلب بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وکیل کا تگڑا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ ان دلائل کے ساتھ کیس جیت سکے۔ ہمیں ایک بریک لینی ہے، ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو معروض بند گلی میں دھکیل رہا ہے۔ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے کئی اہم رہنماؤں سمیت 9 اراکین پارلیمنٹ کو نااہل قرار دیا ہے۔ اس فیصلے میں اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز، اپوزیشن لیڈر رکن قومی اسمبلی عمر ایوب اور دیگر شامل ہیں، جنہیں 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائے جانے کے بعد ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے جاری اعلامیے کے مطابق نااہل قرار دیے گئے افراد میں قومی اسمبلی کے 5، پنجاب اسمبلی کے 3 ارکان اور 1 سینیٹر شامل ہیں۔ نااہل ہونے والوں میں رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز اور زرتاج گل بھی شامل ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی سے انصر اقبال، جنید افضل شاہی اور رائے محمد مرتضی اقبال کو بھی نااہلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 31 جولائی کو 9 مئی کے واقعات سے متعلق 3 مقدمات کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے عمر ایوب، شبلی فراز، سرتاج گل اور صاحبزادہ حامد رضا سمیت درجنوں افراد کو 10 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ جنید افضل شاہی کو 3 سال قید کی سزا دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے ان تمام ارکان کی نشستوں کو خالی قرار دیتے ہوئے آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی اپنے رہنماؤں کی سزاؤں پر پہلے ہی سخت رد عمل دے چکی ہے۔ دوسرے رہنماؤں کے علاوہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس فیصلے سے تحریک انصاف کو بڑا دھچکا لگا ہے، جس کے بعد پارٹی قیادت اسمبلیوں سے استعفوں یا پھر پارلیمانی عمل کے بائیکاٹ پر غور کر رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو چکی ہے جب ہم سے 77 نشستیں چھین لی گئیں۔ یہ رویہ ہمارے نظام عدل اور سیاسی فیصلوں پر سنجیدہ سوالات کھڑے کرتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی سزاؤں اور نااہلیوں سے بڑا سوال جنم لے رہا ہے کہ اگر بیرسٹر گوہر جیسے سیاستدان جو محتاط انداز کے ساتھ دھیمی سیاست کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ بات کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے کے آپشن پر غور کر رہی ہے، مستقبل میں کس سیاست کا پیغام دے رہی ہے، اسی پر پینل کی رائے جانیں گے اس سوال کے ذریعے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 9 ارکان پارلیمنٹ نااہل اسمبلیوں سے استعفے کے آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر، کیا معروض پاکستان تحریک انصاف کو اس آپشن پر غور کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے؟ شہزاد صاحب۔ نہیں، میرا خیال ہے معروض نے کیا کرنا ہے، دیو رن آؤٹ آف آئیڈیاز۔ اس میں بہت تاریخ میں چلے جائیں تو کچھ غلطیاں انہوں نے کی پی ٹی آئی نے، جس کی وجہ سے آج یہاں پہنچے۔ باہر صورت دیکھیے، اب پہلے جب یہ کام کیا، جب یہ استعفے دیے تو اس سے کیا فرق پڑا تھا؟ کچھ گین کیا انہوں نے؟ کچھ بھی گین نہیں کیا۔ 2024 کا الیکشن ہوا، اس میں پھر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس کے جو بھی نتائج سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سملرلی سو نتھنگ گینڈ، یہ اسٹریٹجی پہلے ہو چکی۔ دوسری بات، یہ جو لوگ جنہوں نے استعفے دینے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایم این اے اور ایم پی اے بننے آئے تھے پی ٹی آئی میں۔ یہ پی ٹی آئی کا کوئی فلسفہ حیات یا فلسفہ سیاست آگے لے کے چلنے کی کوئی اتنی ان کی قدر نہیں تھی۔ ہم سب بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر یا خاص طور پہ کے پی کے اندر چند لوگ ایسے ضرور موجود ہوں گے جو کہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ یا عمران خان کی سوچ کے ساتھ اس طریقے سے ان ملحق ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سوچ کو آگے لے جایا جائے، اور شاید
وہ ایک کمیٹڈ ورکرز بھی آئیں گے, ان میں شامل ہوں گے. پنجاب کے اندر تو الیکٹیبلز کا زیادہ رجحان ہوتا ہے, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا راستہ آسان ہے وہاں جانے کے لیے. پاپولیرٹی اس وقت عمران خان کے پاس تھی, عمران خان کا انہوں نے راستہ چنا, اس وقت بیٹھے ہیں, تو اگر چھوڑ بھی دیں گے تو کیا ہوگا. تیسری بات, گوہر صاحب کا یہ کہنا کہ ہم پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں گے, آپ کے پارلیمانی سیاست جب کر رہے ہیں آپ, تو کیا فائدہ ملک کو پہنچا اب تک. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ بہت بڑی چینجز آنے والی ہیں اس ساری پروسیس کے اندر. اگر میں پی ٹی آئی میں ہوں تو میرا خیال ہے کہ 2029 کا انتظار کروں گا. 2029 میں اب سے لے کے 2029 تک 4 سال موجود ہیں. ان 4 سالوں کے اندر پارٹی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جو جس قسم کی جیسے کہتے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہونے کے چانسز ابھرتے جا رہے ہیں, اس کو کیسے سنبھالا جائے, پارٹی کی تنظیم کیسے بہتر کی جائے, اور اس الیکشن کی تیاری کیسے کی جائے. حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا, لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم ایسی ہی چیزوں کا انتظار کریں کہ بولٹ فرام دا بلو آئے گا, اور وہ آئے گا ایک آندھی طوفان جو کہ ہمارے پھر سے بھاگ جاگ جائیں گے. اپنے بھاگ جگانے کے لیے خود بھی پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے قدرت کسی اور کے بھاگ جگاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب, کیا آپ کے خیال میں جو بیرسٹر غور کہہ رہے ہیں, واقعی پی ٹی آئی کے سیاسی اور پارلیمانی راستے محدود ہو رہے ہیں؟ تو یہ آپشن لیں گے کیا وہ؟ عائشہ, میرے خیال سے تو یہ آپشن مشکل ہے کہ وہ لیں گے, کیونکہ اس آپشن کا فائدہ ماضی میں تو ان کو بالکل بھی نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے کہ جو 2 صوبائی حکومتیں چھوڑ دی تھیں اچھی خاصی, وہ اس کا کتنا نقصان پاکستان تحریک انصاف نے بھگتا. اور میں سمجھتا ہوں آج جس مقام پہ وہ کھڑے, اس میں یہ ایک غلط فیصلہ بھی شامل تھا. اور یقین جانیے, یہ صرف بات میں نہیں کہہ رہا, بلکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ خود یہ پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ظاہری بات ہے کہ اس میں ایک ڈیسپریشن بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے, اس کے بہت سارے جو سیاسی حکمت عملی کے مختلف پنے یا ٹولز تھے, وہ ناکام ہو گئے ایک ایک کر کے. اور آج دیکھیے, ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آج انہوں نے احتجاج کی کال وغیرہ بھی دی تھی, اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. بہت سی جگہوں پہ تو لوگ ہی نہیں نکلے, اور جو نکلے بھی ہیں ان کی تعداد اتنی متاثر کن نہیں ہے کہ وہ انقلاب برپا کر دے جیسے کہ توقع یا وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا. اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز جو ہیں وہ کم ہیں, اور جو سب سے بہترین آپشن ان کے لیے ہے, جس کا ذکر ہم بارہا کرتے ہیں, وہ ہے سیاسی طریقہ اپنانا, دیگر سیاسی قوتوں سے گفتگو کرنا, ڈائیلاگ کا جو ہے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر کے اپنی سپیس بڑھانا. کیونکہ اس طرح کی جو یہ استعفے دے دینا یا اسمبلیاں چھوڑ دینا یا 9 مئی کر دینا, یہ ایکسٹریم انتہا پسند سٹیپس ہیں, اور ان کا فائدہ نہیں ہوا. کیا وجہ ہے کہ آج تمام تر بین الاقوامی لابنگ کے باوجود کوئی دنیا کی ایسی حکومت یا لیڈر نہیں ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. درست ہو گیا جی, اور بریک کے بعد بات کریں گے. اگر ماضی میں نقصان رہا ایسے فیصلوں سے, تو ایک بار پھر اس پر غور کیوں, بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, پاکستان تحریک انصاف ماضی میں پارلیمانی عمل کا بائیکاٹ یا استعفوں کا آپشن جب بھی اس نے لیا اسے نقصان ہوا. اگر ایک بار پھر اس آپشن پر غور کر رہے ہیں تو کیا مجبور ہو کر رہے ہیں, کیا پھر نقصان اٹھائیں گے یا فائدہ ہوگا؟ یار پتہ نہیں, آپ بڑا سیریس ہو جاتے ہو کچھ معاملات میں. دیکھو, کہنے کو کیا ہے کہ ایک بڑا مشہور شعر ہے, راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. وہ بستیاں اور طرح کی ہوتی ہیں, یہ مطلب شودر ایٹیچیوڈ. خیر, ایکڈیمک سی بات میں عرض کرتا ہوں, بھی ہمارے یہاں وہ کچھ لفظ بڑا استعمال ہوتے ہیں, آئین, جمہوریت, معروضیت, فلانا ٹمکانا. اچھا, ایک بات یاد رکھنا, جینوئن کمٹمنٹ ہو, پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے, جینوئن کمٹمنٹ ہو تو وہ معروض کی محتاج نہیں ہوتی, اس کو تبدیل کر دیتی ہے. غور سے سنو, دور کیا جانا ہے, پوری دنیا کی تاریخ میں کہہ رہا ہوں, صرف ہجرت سے لے کے فتح مکہ تک دیکھ لو کیا تھا. معروض کیا ہوتا ہے؟
अगर जान हो मारूस शारूस के परख से उड़ा देते हैं। अच्छा, कहाँ गई फ्रेंच रॉयल्टी? नामो निशान नहीं। किधर गए ज़ार्स ऑफ रशिया? ये मैं ताज़ा मिसालें दे रहा हूँ। अच्छा, बाकी इस तरह के मामलात में यलगार और पसपाई, ये शहजाद साहब आपको मुझसे करोड़ गुना बेहतर, मैंने तो लफ्ज़ ही सुने हैं। अच्छा जनरल वो होता है जो पसपाई पे भी कमांड रखता हो, यलगार पे भी। रिट्रीट कैसे करना होता है, क्या वो कमांड है आज? ये और बात है। जिस जेन्युइन कमिटमेंट की बात करें, क्या वहाँ अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों बातों की? बड़े हम रहनुमा वगैरह, मुझे इनकी शक्लें भी नहीं याद, इनके चेहरों पे लिखा है आई एम सॉरी। ओके, मतलब इसके लिए एक और तरह का मटेरियल चाहिए, और तरह का। हम लोग अपने अपने कामों में अच्छे होंगे, माइनस शहजाद चौधरी साहब, चूंकि इनका बैकग्राउंड है। हमें कोई इस तरह का काम दे दे, मुझे दे दे, मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे? अपना अपना इलाका, बैरिस्टर्स बेचारे, ये नहीं है, ये और तरह का मटेरियल होता है। ठीक हो गया, ये नहीं बेचारों के बस का है, ना वो डेप्थ है ना वो करेज है। सही, दे नॉट स्ट्रीट बॉयज, ये वो सारा वेट खैर छोड़ो, टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलो, हाँ टाइम कम है वैसे भी इस वक्त मेरे पास। ज़ैगम साहब, क्या पार्लियामेंट से इस्तीफों पर गौर का इंदिया देना पीटीआई की नई सियासी महाजराई का ऐलान है? क्या वो मटेरियल जेन्युइन कमिटमेंट के साथ मौजूद है? कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, ये है क्या आखिर? आयशा, पहले जरा दूसरी साइड को तो देखें ना, हम सिर्फ पीटीआई की तरफ जा रहे हैं। आप जरा थोड़ी देर हुकूमत बन के तो सोचें ना कि आप इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है, तो आप क्या करेंगी? मेरे ख्याल है आप किसी समझदार मैट्रिक पास बंदे से मशवरा करेंगी, जिस बंदे का अपना मफाद ना हो, जो ओहदे की तलाश में ना हो, मफाद की तलाश में ना हो। और वो बंदा आपको क्या कहेगा? मुझे यकीन है ऐसा समझदार बंदा कहेगा हुकूमत को कि जनाब आली, इस असेंबली की साख की लेजिटिमेसी को बढ़ाने की कोशिश करो। आपका सबसे बड़ा क्राइसिस लेजिटिमेसी का है, डोंट डबल डाउन ऑन इट, मजीद लेजिटिमेसी मत लूज करो। और वो कैसे होगी? लेजिटिमेसी तब बढ़ेगी कि आप वहां पे जो दूसरी साइड ऑफ ऑयल है, जो अपोजिशन है, उसको मजबूत करो, उसको स्पेस दो, उसको बोलने दो, उसको शोर करने दो, हंगामा करने दो, बहुत सारी स्पेस दो। 2/3 तो आपने ले ली, मजीद मार के क्या करोगे तुम? वो कहते हैं मरे को मारे शाह मदार। आप शाह मदार बन के क्या ले लोगे, सिवाय इसके कि असेंबली की बची कुची लेजिटिमेसी भी उसको गारत कर दो। सही, आपको क्या मिलेगा शिबली, फराज, उमर अयूब, जरताज को बाहर करके? क्या ये लोग दहशतगर्द हैं? फिर उसको छोड़ें, वो शेख वकास, वो कहते हैं जी उसकी हाजिरियां पूरी नहीं है। पाकिस्तान में किस पार्लियामेंटेरियन की हाजिरी पूरी होती है कि आप इस पर भी आप बंदों को निकालेंगे? तो पहले तो हुकूमत ये सोचे। हुकूमत ओवरप्ले कर रही जो है। आपकी दूसरी है ओवरप्ले जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी इनके वो मामलात से पहले, उसको आप कम कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या इससे लेजिटिमेसी असेंबली की बढ़ रही है या कम हो रही है? और असेंबली की लेजिटिमेसी कम होगी तो क्या हुकूमत की लेजिटिमेसी बढ़ेगी या कम होगी? ठीक। अब अगली बात है कि देखें, पीटीआई को निकलेगी तो फिर सिर्फ असेंबली से तो नहीं निकलेगी ना, कौमी असेंबली से, फिर सेनेट से और पख्तूनख्वा असेंबली से भी निकलना होगा। इसका मतलब है उसको मुकम्मल तौर पर अदम इस्तेकाम का, मुकम्मल तौर पर एहतजाज का, सियासी दबाव का रास्ता लेना। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम हमको पहुंचा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।